ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک کا میزبان آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہم قوم ملک سلطنت کے لیے اس پروگرام سے کچھ ایسی ہدایات اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے پہنچاتے ہیں جن سے وہ گھر بیٹھے بیماریوں سے بچیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مہلک امراض کینسر جیسے ان کے ابتدائی سگنل بھی انہیں بتا دیں تاکہ وہ جلد ہی ان کو ابتدائی مراحل میں تو اس کی تشخیص کرائیں اور اس کا علاج کرائیں۔ ناظرین، بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کو پیچیدہ حالت کی طرف لے جائیں گے تو اس کا علاج مہنگا بھی ہوگا اور اس سے آپ کو مایوسی بھی ہوگی اور صحت یاب ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ عطائیت سے بھی ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ عطائیت کی طرف نہ جائیں، جو کہ بہت ہی گھناؤنا ایک جرم ہے اور ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے کہ بہت ساری بیماریاں پیچیدہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹرشری کیئر ٹیچنگ اسپتال کی طرف معصوم لوگ آتے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ بلکہ بیماری نہیں، علم اور پاورٹی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین جو ہیں بچے کی پیدائش کے وقت جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہم وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول نہیں حاصل کر سکے سابقہ دور میں جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 172 لاکھ میں سے خواتین جو ہیں وہ بچے کی پیدائش کے دوران یا حمل کے دوران جو ہے اپنی جان کی بازی ہارتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بچوں کی پیدائش کی طرف جائیں تو قبل از وقت بچوں کی پیدائش ہر 22 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور ایک بہت آسان طریقہ جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے پینلسٹ میں سے ایکسپرٹ آپ کو بتائیں گی، وہ ہے کینگرو مدر کیئر، کہ کس طریقے سے کینگرو جانور اپنے بچے کو باحفاظت طور پہ اس کی گرومنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا آسان طریقہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے کہ نہ اس میں کوئی معیشت پہ برڈن ہے، نہ اس میں کوئی پیسے لگیں گے، نہ کوئی مشینیں خریدی جائیں گی، صرف ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میری پہلی مہمان پروفیسر شہناز کوثر ہیں جو کہ بہت بڑا نام ہے، گائنیکالوجسٹ ہیں اور محکمہ امراض نسواں، رہبر میڈیکل کالج اور پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہاسپٹل کی سربراہ بھی ہیں۔ دوسری میری مہمان ڈاکٹر نورین رسول ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور کینگرو مدر کیئر میں اسپیشل مہارت رکھتی ہیں اور باقاعدگی سے خواتین کو اس پہ لیکچر بھی دیتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی دیتی ہیں، اور وہ کیا آپ کو بتائیں گی یہ آج ہم اپنے پروگرام میں ضرور پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں پروفیسر شہناز کوثر سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو وقت قبل از وقت پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں جن سے کہ ہمیں بہت بڑا ایک ہمارا معیشت اور کسی بھی خاندان کے خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک مشینیں انکوبیٹر جن کو کہتے ہیں اس میں بچے کو رکھنا پڑ جاتا ہے، اور ایک انکوبیٹر کی اگر آپ قیمت دیکھیں تو وہ تقریباً 5 سے لے کے 8 لاکھ تک ہے۔ اور پھر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مصنوعی تنفس دینا پڑ جاتا ہے جس کو وینٹیلیٹر کہتے ہیں، اور وہ بھی بہت مہنگا ایک پروجیکٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جو کہ ہمارے دور دراز کے علاقوں میں جو خواتین گھر بیٹھی ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو اور وہ اس مصیبت سے بچ سکیں۔ شکریہ ڈاکٹر صداقت آپ کا اس خاص طور پہ اس بات پہ کہ آپ نے آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات کی ہے۔ بیسیکلی اگر ہم اپنے اعداد و شمار کو دیکھیں تو پری میچور برتھ جو ہے وہ ہمارے نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس خطے کے اگر اعداد و شمار کا ہم اگر تقابلی جائزہ لیں تو اس میں جو قبل از وقت شرح پیدائش ہے وہ پاکستان میں شاید بہت زیادہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر 100 میں سے 20 عورتیں قبل از وقت بچہ جنم دیتی ہیں۔ اب اگر اس کے عوامل کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غذا کی کمی۔ غذا میں صرف اس کی مقدار ہی نہیں اہم ہوتی بلکہ اس کی کوالٹی بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے، جبکہ اس کی کوالٹی بہت اہم ہوتی ہے کہ صرف آپ کیلریز پوری نہ کریں بلکہ اس میں غذائی اجزاء بھی مناسب مقدار میں موجود ہوں۔
اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت اپنا باقاعدگی سے اینٹی نیٹل چیک اپ جو کہ پریگننسی کے دوران میں جو ایک ریگولر طریقے سے چیک اپ ہوتا ہے وہ ضرور کروائے جائیں، کیونکہ بعض دفعہ تھوڑا سا ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے عورتیں خود بذات خود اس چیز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتی کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہیں، جیسے غذا کی کمی کی وجہ سے ہی انفیکشن ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے انفیکشن ریٹ، جس میں خاص طور پہ مثانے کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک بہت وجہ بن جاتے ہیں، اہم وجہ اس کی قبل از وقت شرح پیدائش کی، اور جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہو وہ بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو ویسے ہی غذا کی کمی کے ساتھ ساتھ جو کہ صحیح پانی نہیں ملتا، سینیٹیشن کے پرابلمز ہیں، پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیکل پرابلمز ہیں جن میں بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو آئرن کی کمی، انیمیا، اگر وقفے کی بات کی جائے تو اس پہ بھی آپ ایکسپرٹ ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ کوئی حمل کا جو عمل ہے اس میں خاص وقفہ نہیں ہوتا۔ بالکل آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ جو اوپر تلے بچوں کی پیدائش ہے وہ بہت بڑی ایک وجہ، یہ بھی قبل از وقت جو پیدائش ہے اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کم از کم 2 بچوں کی پیدائش میں کم از کم 3 سال کا وقفہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو جو فیملی پلاننگ کے طریقے ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہی دیں، اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب عورتیں پریگننسی کے دوران میں جب حمل ان کا ہو تب وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا چیک اپ کروائیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کم از کم ہر حاملہ عورت کو حمل کے دوران میں کم از کم 6 سے 8 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، وہ ایک ٹائم پہ ہم اس کی تشخیص کر سکیں اور اس کا بر وقت علاج کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ جو خوراک ہے اس کا والیوم نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی کوالٹی پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خوراک میں اہم اجزاء کی کمی ہوگی تو جو حاملہ خواتین ہیں وہ ان کا بچہ صحت مند نہیں ہوگا، اور اس میں چانسز ہیں کہ قبل از وقت پیدائش ہو جائے، جس میں فولک ایسڈ ہے، کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی ہے۔ اور میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر نورین سے پوچھوں گا کہ پری میچور بیبیز کون سی ہوتی ہیں اور ان کا ایک کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم پروفیسر شناز بتا رہی تھیں کہ کیا وجوہات ہیں جن سے کہ قبل از وقت پیدائش ہماری حاملہ عورتوں میں ہوتی ہے اور اسے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو کسی بھی منتخب شدہ حکومت کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر ہم شرح اموات دیکھیں تو جس کو کہ ہم میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں اور انفنٹ مورٹیلٹی کہتے ہیں، بچوں میں ڈیتھس تقریباً 40 سے 50 بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں پیدائش کے کوئی 28 دن کے اندر اندر۔ اگر ہمارے ملک میں صحت کا نظام بہت اچھا ہو تو یہ شرح اموات ہم بآسانی کم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انفنٹ مورٹیلٹی، آج پری ٹرم برتھس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے میں ڈاکٹر نورین رسول میرے ساتھ ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں۔ ایک ایسا طریقہ انہوں نے ڈیزائن کیا اور وہ لوگوں کو بتاتی ہیں جس کو کہتے ہیں کینگرو مدر کیئر، جس سے کہ ہم پری ٹرمز پیدائش قبل از وقت کسی بچے کو بآسانی بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نورین بہت شکریہ آپ آئیں، یہ بتائیں کہ قبل از وقت بچے جو پیدا ہوتا ہے وہ ہم اس کو کس طرح کیٹاگرائز کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس نے 37 ہفتے پورے نہیں کیے ماں کے پیٹ میں۔ جی بہت شکریہ۔ وہ بچے جو 37 ہفتے سے پہلے جن کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بچے بھی جو کہ 2.5 kg سے کم وزن کے ہوں، ان کو ہم اسپیشل کیئر دیتے ہیں، اور جو کہ اسٹیبل بیبیز ہوں اسے ہم کہتے ہیں کینگرو مدر کیئر۔ یہ ہم نے 2016 میں سروسز ہاسپٹل میں شروع کیا تھا۔ ہمارا ایک اسپیشل وارڈ ہے جس میں کہ بچہ ماں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اور اس میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے، اس نے کوئی اور دودھ نہیں لینا، صرف ماں کا دودھ لینا ہے۔ اس کنڈیشن میں تقریباً 7 سے 8 دن تقریباً لگ جاتے ہیں کہ اس کا وزن بڑھے۔ جب تک کہ اس کا وزن نہ بڑھے
یا جب تک کہ مدر فیڈ پراپرلی 20 منٹس کی تقریباً 20 منٹ تک ماں اپنا دودھ نہ پلائے اور وہ بچہ اس کی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں تو ہم اس کو ہاسپٹل میں داخل رکھتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ بچے کا درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے, ہائپوتھرمیا نہیں ہوتا. نارمل بچے کا ٹیمپریچر 36.5 سے 37.5 ہونا چاہیے. جب بچہ ماں کے ساتھ سینے کے ساتھ رہے گا اس کا درجہ حرارت کم نہیں ہوتا اور وہ اس کی نیونیٹل مورٹیلٹی اس سے بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماں اور بچہ جب اکٹھے ہوں گے تو بریسٹ فیڈنگ میں مدد ملے گی. یہی بچہ اگر نرسری میں ہوگا, پیڈیاٹرک یونٹ میں اور ماں گائنی میں, تو ظاہر ہے کہ بیچ میں بہت فاصلہ ہوگا اور ماں بچے کو نہ دیکھ سکے گی نہ اپنا دودھ پلا سکے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ماں اور بچہ اکٹھے ہیں. پھر ہائپوگلائسیمیا کریکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر 2 گھنٹے بعد ماں دودھ پلا رہی ہے. انفیکشن کم ہوتی ہے. ہم ماں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی بچے کو ہاتھ لگائیں اپنا ہاتھ دھوئیں. کئی دفعہ تقریباً 20 دفعہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اس سے بچے میں انفیکشن بالکل نہیں ہوتی. یہی بچہ اگر نرسری میں ہوگا تو سیپسس اس میں کامن ہے, پری ٹرم بیبیز میں کامن ہے. تقریباً 8 سے 10 دنوں بعد اس میں سیپسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن جب بچہ اور ماں اکٹھے ہیں تو اس میں سیپسس نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ تقریباً اب تک 850 بچوں میں کینگرو مدر کیئر ان کو پرووائڈ کی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے بڑا صحیح بتایا. میں آپ سے وہ ضرور پوچھوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کوئی کٹ بنائی ہوئی ہے, وہ آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں بھی. یہ بچے کا ملاپ ماں کے ساتھ پیدائش کے فوراً بعد بہت ضروری ہے. اگر بچے کی ماں سے بچے کو کسی پیڈیاٹرک وارڈز میں یا نیونیٹولوجی یونٹ میں شفٹ کر دیں تو وہ کافی فاصلہ ہوتا ہے. یہ آپ نے صحیح بتایا کہ بچے کا کانٹیکٹ ماں کے ساتھ, ایک تو اس کی دودھ کی فیڈنگ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ بچے کو صحت مند رکھے گا. کیونکہ ایک نوزائیدہ بچہ جو کہ قبل از وقت جس کی پیدائش ہوئی ہے اس میں برتھ ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس کے پھیپھڑے بھی پورے طریقے سے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوں گے اور اس میں قوت مدافعت کی بھی کمی ہوگی. آپ نے بتایا کہ ہاتھوں کو دھونا اور انفیکشن جو ہے وہ بچوں کی اموات کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. پروفیسر شہناز مجھے بتائیں گی کہ ان میں یہ جو قبل از وقت پیدائش بچوں کی ہوتی ہے, ان میں اور کیا ایک صحت مند بچے کو اگر کمپیئر کریں تو اگر ان کی آنے والی زندگی اگر یہ صحیح طریقے سے ان کی مدر کیئر ہو جس طرح کینگرو مدر کیئر ہے تو یہ ایک عام صحت مند بچے کی طرح پرورش پائیں گے؟ اس میں بیسیکلی جو قبل از وقت جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی, ان میں کچھ مسئلے مسائل ہونے کا ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان میں انفیکشن کا رسک زیادہ ہو سکتا ہے, اس لیے ان بچوں کو ہینڈل کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے, جو شاید نرسری میں کسی حد تک یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ان بچوں کے چونکہ پھیپھڑے پوری طرح سے میچور نہیں ہوئے ہوتے, اس وجہ سے ان کو سانس لینے کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت وقت سے پہلے جو بہت زیادہ وقت سے پہلے پیدائش جن کی ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغی جو گروتھ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ان بچوں میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی خوراک کی کمی کی وجہ سے اس میں, جیسے کہ ڈاکٹر نورین نے بتایا کہ اس میں بلڈ شوگر لیول بھی کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور باقی جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی بھی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو سب سے بہتر طریقہ تو اس طرح کے پرابلم سے بچنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ آن دا فرسٹ ہینڈ آپ پری ٹرم برتھ کو ہی روکیں. کہ کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ علاج احتیاط جو ہے وہ علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے جو عوامل کا جائزہ لے کے جو کہ اس طرح کی پری ٹرم برتھ کی وجہ بنتے ہیں ان کا علاج ہمیں وقت سے پہلے جو ہے وہ اس کو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے حمل کے دوران میں. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا کہ اس میں غذائی اجزاء بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں آئرن کی کمی تقریباً 50% عورتوں میں پائی جاتی ہے حمل کے دوران میں. اس کے علاوہ اگر آپ باقی چیزوں کو دیکھیں, کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے, وہ تقریباً 80% عورتوں میں کمی ہوتی ہے. تو یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ حاملہ عورتیں اور ان کے گھر والے بھی,
کہ ان عورتوں کو جو دوران حمل سے گزر رہی ہوتی ہیں کم از کم ان کی خوراک کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی خوراک جو ہے وہ بچے کو افیکٹ کرتی ہے. صرف یہ نہیں کہ قبل از وقت پیدائش کو روکتی ہے، بلکہ بعد میں بھی بچے کی ہیلتھ پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ان خوراک کا جو کہ ماں نے حمل کے دوران میں کھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے اہم چیز ہے. ڈاکٹر نورین، آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ یہ جو بچے کو جو پوری ٹرمز پہ نہیں پیدا ہوا اس کو پھر آپ کو انکوبیٹر میں رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ صرف انکوبیٹر پہ رکھنا ہی نہیں ہوتا، اس کی کاسٹ پھر اس میں اس کے لیے ٹرینڈ سٹاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جو اپنی گائیڈ لائن آپ دیتی ہیں عوام کو، وہ ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے کینگرو مدر کیئر. جی، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ ایک بائنڈر ہے جو کہ ماں پہن لیتی ہیں اور بچہ اس کے اندر ہے. بچے نے صرف ٹوپی پہنی اور نیپی پہنا، اور بچے کا سینہ اور ماں کا سینہ ایک دوسرے کی طرف ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر 20 گھنٹے تک ماں اور بچہ اس کنڈیشن میں رہے تو اسے کہتے ہیں کنٹینیوس کینگرو مدر کیئر. میں ایک تھوڑے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو دوبارہ ہم ڈاکٹر نورین سے پوچھیں گے کہ یہ کینگرو مدر کیئر میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم وقفے کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین، صحت مند معاشرہ اور تعلیم یافتہ معاشرہ بہت بڑے چیلنج ہیں کسی بھی منتخب شدہ حکومت کے لیے، اور یہی بدقسمتی سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ جو کہ ہمارے بچے ہیں، اگر انہیں دیکھیں ہم قبل از وقت پیدائش کی شرح اموات پاکستان ایشیا میں سر فہرست ہے، اور کس طریقے سے ہم اسے بچا سکتے ہیں آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے ایک بڑا آسان اور سستا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ دور دراز علاقوں میں بیٹھی کے پی کے سندھ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بیٹھی ہماری خواتین ضرور اس کو دیکھ رہی ہوں گی اور انہیں چاہیے کہ اس کو ضرور اپنائیں. تو میں دوبارہ ڈاکٹر نورین آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایک بتا رہی تھی کہ کینگرو مدر کیئر ایک کٹ ہے جس سے کہ بچے کا سروائیول بآسانی بچ سکتا ہے اور سستا علاج ہے، ذرا وہ بتائیے کیا ہے. جی، میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ایک بائنڈر ہے. اسے کھول کے بتاتی ہوں. یہ سادہ سا کپڑا ہے جو ایک سائڈ پہ سلائی ماری ہے. ماں اس کو پہن لیتی ہیں اور اس کے اوپر سے گاؤن ہے جو کہ تقریباً گھٹنے تک پورا کور ہو جاتا ہے. اس کے اندر بچے کو رکھتے ہیں. بچے کو اس طرح رکھتے ہیں کہ جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ اس نیچے تک اندر ہی رہتی ہیں، اور یہ اوپر کا حصہ بچے کے کان تک آتا ہے، اور بچے کا منہ ماں کی طرف ہوتا ہے، یعنی ماں کا سینہ اور بچے کا سینہ ساتھ ساتھ ہیں. اس طرح سے اگر کوئی یہ نہیں بنا سکتا تو مائیں عام دوپٹہ یا چادر لے کے بھی اپنے ارد گرد لپیٹ سکتی ہیں اور اس بچے کو اندر رکھ سکتی ہیں. اس طرح سے بچہ اگر 20 گھنٹے ماں کے ساتھ ہے تو اس کا بہت فائدہ ہے. اسے کہتے ہیں کنٹینیوس کینگرو مدر کیئر. لیکن اگر 20 گھنٹے سے کم ہے تو وہ انٹرمیٹنٹ ہے، اس کا بھی نہ ہونے سے بہتر ہے، فائدہ ہے. ہمارے پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں جہاں بچے زیادہ سیریس ہیں، آئی سی یو میں ہیں، وہ انٹرمیٹنٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نکال کے ماں کے ساتھ سینے کے ساتھ رکھتے ہیں. اس سے بھی بہت فائدہ ہے. ایک فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کا درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے، بچہ بریسٹ فیڈنگ میں مدد ملتی ہے، اور ماں اور بچے کی بانڈنگ ہوتی ہے. میرا خیال یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے ایک کینگرو مدر کیئر ٹاسک فورس بننی چاہیے، اور وہ جا کے ٹرین کریں ہماری حاملہ خواتین کو مختلف دیہاتوں میں جا کے. جو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس، اس کا کنسپٹ تو حکومت پنجاب نے دیا تھا خصوصاً پنجاب میں، لیکن وہ کس حد تک کامیاب رہا، ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی طرف ہم نہیں جا سکے، نہیں بازی لے سکے. ہم اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی طرف آئے ہوئے ہیں. تو میں پروفیسر شہناز آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس میں ایک چیز تو یہ بتائیں جو کہ ہماری عوام میں اکثر یہ سوال پایا جاتا ہے، مجھے ای میل بھی آتی ہیں، کہ سیزیرین جو ہے، جو ایک بچے کی پیدائش کے لیے خاص طریقہ علاج ہے، آپریشن کے ذریعے بچے کو ڈیلیور کرنا، اس سے بھی چانسز ہوتے ہیں قبل از وقت برتھ کے، اور کس طریقے سے اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اس پہ کاسٹ بھی آتی ہے، ایک آپریشن بھی ہوتا ہے،
اور ماؤں کی اکثر ترجیح بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ سیزیرین کی طرف دوڑتی ہیں. صرف ہماری پروفیشنل گائنیکالوجسٹ ہی نہیں انہیں ایڈوائز کرتی ہیں بلکہ یہ ان کی اپنی ترجیح بھی ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بعض دفعہ یہ مریض کی اپنی خواہش پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کی وہ دیکھا جائے انڈیکیشن دیکھا جائے تو بہت کم ہے. اس میں بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدھا اس میں آپریشن کے ساتھ پیدائش ہو، لیکن شاید اب مریضوں کی اپنی تانا سانی کی بھی بات ہے کہ وہ دردیں برداشت نہیں کر سکتی اس وجہ سے، یا پھر وہ لمبا ٹائم اس پروسیجر سے نہیں گزرنا چاہتی، اور اس کو ایک قسم کا آپ یوں سمجھنے کے کٹ شارٹ یہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں اینڈس پہ اس کی میرا خیال ہے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس میں اب جہاں تک یہ ہے کہ کیا سیزیرین سیکشن سے قبل از وقت پیدائش ہے، کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں بلڈ پریشر اگر ماں کا کنٹرول نہیں ہو رہا، اس میں کسی وجہ سے ہمیں خود بعض دفعہ وقت سے پہلے پیدائش کرنی پڑتی ہے، اور ایسا ضروری ہوتا ہے ماں کی صحت اور جان بچانے کے لیے. لیکن ایسے کیسز بہت زیادہ نہیں ہوتے. اور باقی جو سیزیرین سیکشن جو ہمیں وقت سے پہلے کرنا پڑتا ہے کچھ کیسز میں، جیسے اگر پہلے 2 آپریشن ہوئے ہیں، 3 آپریشن ہوئے ہیں، وقت سے پہلے دردیں شروع ہو جائیں، تو ہم اس میں ماں کی جان اور صحت بچانے کے لیے اس میں ہمیں وقت سے پہلے یہ چیز کرنی پڑتی ہے. یا اس میں یہ بھی ہے کہ جڑواں بچے ہوں تو اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. جڑواں بچے بھی وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اقسام ہیں، جس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچوں کی پوزیشن کیا ہے اس کے حساب سے. ورنہ جڑواں بچوں میں سیزیرین کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ بہت سارے اس کے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپریشن ضروری ہے یا نارمل ڈیلیوری بھی کی جا سکتی ہے. ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو بچہ سیزیرین سے جس کی پیدائش ہوئی ہے اور جو بچہ نارمل طریقے سے جس کی پیدائش ہوئی ہے، کیا ان میں آنے والے دنوں میں آئندہ زندگی میں کوئی صحت میں کوئی تبدیلی آتی ہے، یا ایک جیسی اگر خوراک انہیں صحیح ملے تو ان کی پرورش ایک جیسی ہوگی اور نشو و نما ان میں ایک ہی ریٹ پہ چلے گا، ایک ہی شرح پہ چلے گا؟ عمومی طور پہ جن بچوں کی پیدائش نارمل طریقے سے ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جو کہ سیزیرین سے جن کی پیدائش ہوتی ہے. باقی رہا خوراک کی اہمیت اور اس کا کتنا کو رول ہے، وہ تو کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے کہ خوراک بچے نہ صرف بچے کو بلکہ یوں کہیں کہ جو ماں کی کھائی ہوئی خوراک ہے حمل کے دوران میں، وہ بچے کی بعد کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. صرف حمل کے دوران ہی بچے کی صحت پہ نہیں بلکہ پیدائش کے بعد بھی بچے کی ہیلتھ کا دار و مدار کافی حد تک ماں کی اس خوراک پہ ہوتا ہے جو اس نے حمل کے دوران میں کھائی ہوتی ہے. میں اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے دونوں ایکسپرٹس مہمانوں سے ریکمنڈیشن لوں گا ایک لائن میں کہ پروفیسر شہناز آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہم شرح اموات حاملہ خواتین کی بچوں کی اس میں کمی کس طریقے سے لا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک ریگولر جو اینٹی نیٹل چیک اپ ہوتا ہے، بعض عورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی، ان کو ہمیں ڈور سٹیپ سروس دینی پڑتی ہے، اور یہ صرف اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اپنے ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ کو ٹرین کریں اور ان کو فیلڈ میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، جیسے ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نورین آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ پری میچور بیبیز جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم کینگرو مدر کیئر کو پروموٹ کریں، اس کو زیادہ پھیلائیں، تو اس سے بہت حد تک ان کی اموات کم ہو سکتی ہے، اس سے ہم نیو نیٹر مورٹیلٹی کم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر شہناز کوثر آپ کا اور ڈاکٹر نورین رسول آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. خدا حافظ.